شہاب نامہ 10واں باب بھاگلپور اور ہندو مسلم فسادات۔ پٹنہ سے بھاگلپور کے لیے مجھے ٹرین کے جس کمپارٹمنٹ میں جگہ ملی اس میں ایک مارواڑی خاندان بھی سوار تھا۔ ایک موٹا سا سیٹھ، اس سے بھی موٹی سیٹھانی، اور ان دونوں کی فربہی کا مرکب ایک گول مٹول سا لڑکا جس کی عمر تو 10-11 برس سے زیادہ نہ تھی، لیکن جسم کا پھیلاؤ اپنے سن و سال سے کئی گنا نکلا ہوا تھا۔ سامان کے طور پر ان کے ساتھ 6 بڑے بڑے ٹرنک اور بستر تھے، 5 بوریاں اور 3 ٹوکریاں جن میں میلے کچیلے کپڑے، جھوٹے برتن، جوتے، ٹوپیاں، چمٹے، پھل وغیرہ اٹا-اٹ بھرے ہوئے تھے۔ اچار کا مرتبان، 2-3 ناشتہ دان، انگیٹھی، کوئلے، گڑویاں، تھال، 2 بالٹیاں جن میں اسٹیشن کے نل سے پانی بھر کر کمپارٹمنٹ میں رکھ لیا گیا تھا۔ ڈبے کے ایک کونے میں خشک مٹی کی ڈھیری تھی جسے صابن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ فرسٹ کلاس کا غسل خانہ ناپاک سمجھا جاتا تھا، اس لیے سیٹھ، سیٹھانی اور ان کے فرزند ارجمند ڈبے ہی میں کلیاں کرتے تھے، مٹی مل مل کر ہاتھ دھوتے تھے اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انگیٹھی سلگا کر پوریاں، بھاجیاں اور حلوے گرم کر کے تناول فرماتے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ اونگتے تھے، خراٹے لیتے تھے اور زور زور سے ڈکاریں مارتے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں کمپارٹمنٹ کی فضا میں مچھلی کی دکان ایسا نقشہ جم گیا، وہی بو، وہی کثافت، وہی بھن بھناتی ہوئی مکھیاں، وہی غلغپاڑا، کیونکہ سیٹھ صاحب اور سیٹھانی سانس توڑے بغیر اونچی آواز میں لگاتار اپنی گھریلو سیاست پر تبصرہ کرنے کے شوقین تھے۔ اس دوران ان کا فرزند دل پذیر بھی کبھی احتجاجاً کبھی اثباتاً اپنی چیخ و پکار کا اضافہ کرتا رہتا تھا۔ سیٹھانی کو غالباً پرانے دمے کی شکایت تھی، کیونکہ جب وہ کھاتی یا بولتی یا ڈکاریں نہ لے رہی ہوتی تو وہ بڑی شدت سے کھانستی تھی اور کھنکار کھنکار کر گائے کے مکھن کی طرح زرد بلغم اپنی سیٹ کے نیچے تھوکتی جاتی تھی۔ باہر گرد تھی اور انجن سے بھگ بھگ نکلتا ہوا دھواں۔ میلوں تک ایک بے کیف اور اداس یکسانیت چھائی ہوئی تھی۔ کھیتوں میں چرتے ہوئے نحیف و نزار مویشی، گدلے گدلے جوہڑوں پر کپڑے دھوتی ہوئی، پانی بھرتی ہوئی عورتیں، کہیں کہیں کسی جانور کی لاش پر کتوں اور گدھوں کا ہجوم، کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے سر جھکائے ریل کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے بے تکلف انسان، آبادیوں کے آس پاس دھول میں اٹے ہوئے لڑکے جو گاڑی کو دیکھ کر اس پر تھوکتے تھے اور پتھر مارتے تھے۔ اسٹیشنوں پر میلی وردیوں میں ملبوس ٹکٹ چیکر گرسنا بھیڑیوں کی طرح منڈلاتے پھرتے تھے اور مڑی تڑی ہڈیوں والے اپاہج چھوکرے، اندھی عورتیں اور جزام کے مارے ہوئے بھکاری ان گنت خداؤں کا واسطہ دے دے کر خیرات مانگ رہے تھے۔ اپنے کمپارٹمنٹ کے اندرونی اور بیرونی ماحول سے اکتا کر میں ڈائننگ کار میں جا بیٹھا۔ یہاں پر ایک اور طرح کا ہڑبونگ بچا ہوا تھا۔ ایک کرسی پر بھاگلپور کے بیرسٹر نور الحسن بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے قد کے فربہ اندام، گول مٹول بزرگ تھے۔ انہوں نے ہلکا نیلا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا جس کی پتلون ان کے بھاری بھرکم پیٹ پر یوں تنی ہوئی تھی جیسے کسی مٹکے کے پیندے پر ایک تنگ تنگ سا غلاف چڑھایا ہوا ہو۔ ان کی پھولدار بو ٹائی گردن کے ڈھیلے ڈھالے گوشت کی جھریوں میں دبی ہوئی تھی اور ان کی تیز سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی کا موٹا سا کالا ریشمی پھندنا گردن کی ہر جنبش کے ساتھ گھڑی کے پنڈولم کی طرح رقص کرتا تھا۔ بیرسٹر صاحب نے اپنی سفید گھنی مونچھوں کو فکسوں کے ساتھ تاؤ دے کر سیٹ کیا ہوا تھا اور وہ ان کے دونوں گالوں پر ننگی سنگینوں کی طرح ایستادہ تھیں۔ بیرسٹر صاحب کے سامنے بھاگلپور کی راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے کرتا دھرتا
कुमार इंदर देव नारायण सिंह पराजमान थे। छरीरा बदन, निकलता हुआ कद, बंद गले का रियासती वज़ा का कोट, जोधपुरी बर्जिस, सर पर बांके अंदाज में तिरछी रखी हुई फ्लैट जिसमें बेश कीमत हीरों का ब्रोच लगा हुआ था, मुंह में पाइप, बगल में बैत की नाजुक सी छड़ी, हाथ में 2 बड़े बड़े गज़बनाक और भयानक शिकारी कुत्तों की जंजीरें जो उनके दाएं बाएं चौकीदारों की तरह खड़े बैरिस्टर नूरुल हसन की तरफ यूं देख रहे थे गोया चश्मे ज़दन में लपक कर उन्हें ज़ख्मी मुर्गाबी की तरह दबोचने वाले हों। कुमार साहिब के पीछे एक कुर्सी पर सत्यनारायण पांडे बैठा था जो बैक वक्त उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, मुसाहिब, कानूनी मुशीर, बॉडीगार्ड और हर किस्म की दलाली के फ़राइज़ सर अंजाम दिया करता था। सत्यनारायण पांडे ने सफ़ेद बर्राक धोती और बारीक तंजेब का बंगाली कुर्ता पहना हुआ था जिसमें उसके कसरती जिस्म के पट्टे बड़ी सफाई से झलक रहे थे। उसके सर पर खद्दर की गांधी टोपी थी जिसके किनारे से उसकी घनी चुटिया निकलकर एक कान के करीब बिच्छू के डंक की तरह बल खा रही थी। उसके हाथ में बहुत सी जंजीरों का गुच्छा था जिनके साथ अनवाउ अक़साम के छोटे बड़े कुत्ते बंधे हुए थे और डाइनिंग कार में आने जाने वाले मुसाफिरों पर मुख्तलिफ आवाज़ों में भौंक रहे थे। कुमार इंदर देव नारायण सिंह बड़े ज़ोर शोर से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सियासत पर गरज बरस रहे थे और बैरिस्टर नूरुल हसन की तोन में बार बार उंगलियां चबोकर उन्हें ख़बरदार कर रहे थे कि अगर आपके जिना साहिब ने पाकिस्तान का मुतालबा तर्क ना किया तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की ज़िंदगी हराम हो जाएगी। बेचारे बैरिस्टर साहिब मरंजाने मरंज किस्म के बुज़ुर्ग नज़र आते थे और भीगी बिल्ली बने बड़े तहम्मुल से कुमार साहिब की लान तान बर्दाश्त कर रहे थे। एक बार उन्होंने अपनी तुर्की टोपी उतार कर मेज़ पर रखी तो कुमार साहिब का एक अल्सेशन कुत्ता ज़बान निकाल कर उसका फुंदना चाटने लगा। बैरिस्टर साहिब ने जल्दी से टोपी उठाकर सर पर रख ली तो कुत्ते ने अपने अगले पाँव उनकी तोंद पर रख दिए और थूथनी उठाकर उनके सर की जानिब लपका। ये नज़ारा देखकर सत्यनारायण पांडे अपनी जगह से उठा और कहकहा लगाकर कहने लगा, मौलवी जी जरा संभल के, ई कुतवा बड़ा जालिम होवत, तुमरी टोपिया का फुंदनवा ई को भड़कावत जावत हो वो। अपन का ख्याल है कि जान बचाना चाहत हो तो ई टोपिया उतार के बाहर फेंक दो। हाँ, जय श्री गणेश जी की। कुमार इंदर देव नारायण सिंह ने कुत्ते को खींचकर पीछे हटाया और आंख मारकर सत्यनारायण पांडे को खामोश रहने का इशारा किया। उसने कुर्सी पर बैठकर गांधी कैप सर से उतारी और अपनी चुटिया को मरोड़ मरोड़ कर बैरिस्टर नूरुल हसन की मूंछों के मुकाबले पर ताव देने लगा। जब भागलपुर का स्टेशन आया तो बैरिस्टर नूरुल हसन एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हुए। कुमार इंदर देव नारायण सिंह के लिए उनकी ड्रॉप हेड ब्यूइक आई हुई थी और सत्यनारायण पांडे अपने दर्जन भर कुत्तों के साथ एक वैगन में जमकर बैठ गए जो कुमार साहिब ने ख़ास इसी मकसद के लिए बनवाई थी। उसमें कुत्तों के लिए अलग अलग स्प्रिंगदार नशिस्तें थीं और हर सीट के ऊपर ताज़ा हवा के लिए जाली से ढंपे हुए गोल गोल सुराख थे। ये वैगन कुत्तों की सवारी के अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वॉलंटियरों के लिए मोहलिक हथियार सप्लाई करने का फ़र्ज़ भी सर अंजाम देती थी और हिंदू मुस्लिम फसादात के मौका पर मुसलमान लड़कियों को अगवा करके लाने का काम भी इसी से लिया जाता था। भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए वहाँ के कलेक्टर मिस्टर एडोन टेरी प्रेडो खुद आए हुए थे। वो मुझे सीधे अपने बंगले पर लंच के लिए ले गए। वहाँ पर उन्होंने मेरा तारुफ DIG, SP और DSP से करवाया। ये सब अंग्रेज़ अफसर थे और गालिबन मेरा जायज़ा लेने के लिए कलेक्टर के यहाँ जमा हुए थे। खाने के बाद मैंने दफ्तर जाकर असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे का चार्ज संभाला और सिविल क्लब के एक कमरे में रिहाइश इख्तियार कर ली।
اسسٹنٹ کمشنری کا چارج لیتے ہی میں نوکر شاہی کے ایک ایسے خود ساختہ زندان خانے میں محبوس ہو گیا جس کی تنہائی جیل میں عادی مجرموں کی کال کوٹڑی سے بھی زیادہ سنگین تھی۔ بھاگلپور کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے اوپر تھی، لیکن ضلعی انتظامیہ کے اوپر والے 8-10 افسران اعلیٰ کولہو کے بیل کی طرح صرف اپنے ہی مخصوص دائرے میں چکر کاٹنے پر مجبور تھے۔ سول لائن میں یہ ایک دوسرے کی ہمسائیگی میں رہتے تھے اور شام کو کلب میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ہی ٹینس، بلیئرڈ یا برج کھیلتے تھے۔ باری باری ایک دوسرے کے لیے شراب کو آرڈر دیتے تھے اور باہم موقع پا کر ایک دوسرے کے خلاف حسب توفیق چغلیاں بھی کھا لیتے تھے۔ وقتاً فوقتاً گھروں میں دعوتوں کا اہتمام ہوتا تو میزبان اور مہمان بھی یہی 8-10 خاندان ہوتے تھے۔ افسران بالا کے اس چھوٹے سے حلقے کا باقی ماندہ دنیا کے ساتھ بس اتنا ہی رابطہ اور واسطہ تھا جتنا کہ ایک برہمن کو شودر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ضلع بھاگلپور کے اندرونی مضافات میں 15-20 ایسے انگریز خاندان بھی تھے جو 1-2 پشت سے وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ اکثر نیل کا کاروبار کرتے تھے یا بڑی بڑی جاگیروں پر فارم بنا کر نفع بخش زمینداری چلاتے تھے۔ ان میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جنہوں نے کبھی خواب میں بھی انگلستان نہیں دیکھا تھا، لیکن بات بات پر وہ ہندوستان کے مقابلہ میں ہوم لینڈ کے موسم، ہوم لینڈ کے دودھ، ہوم لینڈ کے مکھن اور ہوم لینڈ کی صفائی اور نفاست کا حوالہ ایسی بے ساختگی اور چرب زبانی سے دیتے تھے گویا ابھی ابھی رودبار انگلستان کو عبور کر کے یہاں وارد ہوئے ہوں۔ مہینے میں ایک بار یہ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے شہر آتے تھے اور کلب میں بیٹھ کر سرگوشیوں میں کلیکٹر اور DIG اور SP کو اپنے اپنے علاقوں کے سیاسی اور سماجی کوائف سے آگاہ کر جاتے تھے۔ کالے افسروں کو وہ اس قسم کی بات چیت کے لیے درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ مقامی باشندوں میں سے صرف 2 ہندو بھاگلپور کلب کے ممبر تھے، ایک کمار اندر نارائن سنگھ جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے صدر ہونے کے علاوہ ضلع کے بہت بڑے جاگیردار بھی تھے، دوسرے مسٹر کمل دھاری لال۔ لال صاحب آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے وسیع المشرب رئیس تھے، یورپین ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے اور مہینے میں 1-2 بار بڑے شاندار ڈنر دیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی تو وفات پا چکی تھی، لیکن 2 بیٹیاں رینیکا اور تارا بڑی سلیقہ شعار اور خوش اخلاق میزبان تھیں۔ دونوں نے بچپن ہی سے لندن کے گرامر اسکولوں میں تعلیم پائی تھی اور انہیں عام طور پر رانو اور ٹونو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لال صاحب کے ڈنر دراصل ضلع کی انتظامیہ کے لیے رابطہ عامہ کا واحد ذریعہ تھے۔ جب کبھی بھاگلپور میں امن عامہ کا کوئی سنگین مسئلہ سر اٹھاتا تھا تو مسٹر کمل دھاری لال بڑی موقع شناسی سے متعلقہ فریقین کو اپنے ڈنر پر مدعو کر لیتے تھے اور رانو اور ٹونو کی خوشگوار میزبانی کے سائے میں باہمی افہام و تفہیم کے کئی مشکل مرحلے طے ہو جاتے تھے۔ بھاگلپور کا کوئی مسلمان کلب کا ممبر نہیں تھا۔ ایک شام مسٹر پریڈو کلب میں آئے تو مجھے ایک طرف لے گئے اور بڑی رازداری سے کہنے لگے، کمشنر کی منظوری سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے تمہیں نتھ نگر کا اسپیشل میجسٹریٹ مقرر کیا جائے۔ وہاں پر رائے بہادر سیٹھ بدری پرساد جھنجھینا ایک سلک فیکٹری تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ سب رکاوٹیں دور کرو تاکہ کمشنر جلد سے جلد فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے مقامی امن و امان مکمل طور پر برقرار رکھنے کی تلقین کی اور اس سلسلے میں کمار اندر دیو نارائن سنگھ اور سیٹھ بدری پرساد جھنجھینا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی ہدایت بھی دی۔ نتھ نگر بھاگلپور شہر کے ساتھ ملک ایک گنجان آباد صنعتی علاقہ تھا۔ یہاں پر مارواڑی سیٹھوں کی کئی سلک اور سوتی کپڑے کی فیکٹریاں تھیں۔
کچھ عرصہ قبل سیٹھ بدری پرساد نے وار فنڈ میں 1,00,000 روپیہ چندہ دے کر رائے بہادری کا خطاب حاصل کیا تھا۔ اب وہ کمشنر کے ہاتھوں اپنی نئی سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھوا کر وار فنڈ میں ایک اور گراں قدر عطیہ کا اعلان کرنے والے تھے۔ اس لیے سب کو عجلت تھی کہ یہ کار خیر جتنی جلدی سر انجام پا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سیٹھ صاحب نے نت نگر کے کاشتکاروں سے فیکٹری کے لیے زمین خرید تو لی تھی، لیکن بہتی گنگا میں ڈبکی لگانے کے لیے ایک من چلے ہندو نوجوان نے بنے بنائے کام میں کھنڈت ڈال دی۔ اس نے کسان سہایتا پرسد کے نام سے ایک انجمن بنا کر اعلان کر دیا کہ کسانوں کو دھوکہ دے کر زمین اونے پونے داموں خریدی گئی ہے، اور جب تک ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا فیکٹری کی تعمیر شروع نہیں ہو سکتی۔ شروع میں اس انجمن میں کچھ اسکول کے لونڈے، چند یکا چلانے والے، 2-4 پنواڑی اور کچھ اسٹیشن پر مزدوری کرنے والے قلی شامل تھے۔ دن بھر کے کام سے فارغ ہو کر وہ کاغذ کی سیاہ جھنڈیاں لیے جلوس کی صورت میں نکلتے تھے اور گلی کوچوں کا چکر لگانے کے بعد اس خطہ زمین میں میٹنگ منعقد کرتے تھے جس کے گرد سیٹھ صاحب کے انجینئروں نے چونے کی لکیر کھینچ کر فیکٹری کی نشاندہی کی ہوئی تھی۔ دن بدن تماش بینوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ اپنی فرصت کے اوقات میں ہر قسم کے لوگ بڑے شوق سے جوک در جوک ان میٹنگز میں شامل ہونے لگے۔ سرے شام فیکٹری کی زمین والا قطع انقلاب زندہ باد، مورکھ سیٹھ ناش ہو، ہندوستان چھوڑ دو، نیتا جی جے ہند جیسے انواع و اقسام کے نعروں سے گونجنے لگا۔ نعرے لگانے والوں میں اکثر کو یہ علم نہ تھا کہ وہ کس غرض سے ان حرکات میں اس قدر زور و شور سے حصہ لے رہے ہیں، لیکن نعروں کی وبا ہیضے کی طرح پھیلتی گئی اور نت نگر کے مضافات بڑی سرعت سے اس کی زد میں آنے لگے۔ نت نگر میں مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اس لیے 2-4 روز میں نے بڑی آزادی سے گھوم پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ روزوں کے دن تھے، میں افطار ایک مسجد میں کرتا، تراویح کے لیے کسی دوسری مسجد میں چلا جاتا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جھگڑا تو سیٹھ کے ساتھ فیکٹری کی زمین کا تھا، لیکن نعرے بالکل سیاسی نوعیت کے لگ رہے تھے اور خوف و ہراس بیچارے مسلمانوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ مسلمانوں کا فیکٹری کی زمین سے کوئی واسطہ تھا، نہ کانگریس کے سیاسی نعروں سے کوئی تعلق، پھر بھی ان کے اذہان خوف اور خطرے کے ایک آہنی شکنجے میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ دن بھر ان کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑتی تھیں اور سرے شام وہ اپنے چھوٹے چھوٹے تاریک گھروں کے کیواڑ بند کر کے نت نگر کے گلی کوچوں سے بالکل غائب ہو جاتے تھے۔ رات کی تاریکی میں 1-2 چھکڑے بھی آتے تھے۔ کچھ مسلمان خاندان ان میں اپنا سامان لاد کر اور سہمی ہوئی عورتوں اور ہراساں بچوں کو سوار کر کے انہیں اندھیرے ہی اندھیرے میں بڑی خاموشی سے رخصت کر دیتے۔ نت نگر سے مسلمانوں کا یہ پراسرار انخلا دیکھ کر میں نے وہاں کے پولیس انسپکٹر بشیشر ناتھ تیواری سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بگلا بھگت بن کر اپنی پھیلی ہوئی تون پر ہاتھ پھیرا اور میری آنکھوں میں خاک جھونکنے کی بڑی بھونڈی سی کوشش کی۔ بشیشر ناتھ تیواری نے میری معلومات میں اضافہ کیا اور کہا، حضور، مسلمان آج کل روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد عید ہوتی ہے۔ یہ لوگ تہوار منانے کے لیے اپنے بال بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتے ہیں۔ نت نگر کے مسلمان بڑے مفلوق الحال اور غریب لوگ تھے۔ میں نے پولیس انسپکٹر سے دریافت کیا کہ ایسے مفلس انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ چھکڑوں پر سامان لاد کر فقط عید منانے کی غرض سے اس قدر کثیر تعداد میں کہاں جا سکتے ہیں؟ انسپکٹر نے قطعیت کے ساتھ جواب دیا، حضور، یہاں ایسا ہی دستور ہے، اور نت نگر کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے جملہ فرائض منصبی سے کلیتاً بری الذمہ ہو گیا۔ پولیس انسپکٹر سے مایوس ہو کر میں نے براہ راست مسلمانوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ 20 گھروں میں جا کر دریافت کیا
کہ وہ لوگ اس قدر پریشان کیوں ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کے ساتھ نت نگر کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ مسجدوں میں بہت سے نمازیوں سے کریت کر سوال کیے، لیکن سب کا بس یہی ایک جواب تھا کہ بابو خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ اس بات کی وضاحت کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا۔ ایک مسجد کے پیش امام نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ کوئی مسلمان کسی سرکاری افسر کے سامنے منہ کھولنے کی ہمت نہ کرے گا، کیونکہ انہیں یہ خوف بھی ہے کہ اگر انہوں نے سچ مچ کھری کھری بات بیان کر دی تو مقامی پولیس انہیں فوراً شر انگیز افواہیں پھیلانے کے الزام میں دھر لے گی۔ نت نگر کے مسلمانوں کو اس قدر لب بستہ پا کر ایک رات میں بھاگلپور کے بیرسٹر نور الحسن کے ہاں چلا گیا اور ان سے درخواست کی کہ اس معمہ کی عقدہ کشائی میں وہ میری رہنمائی فرمائیں۔ پہلے تو وہ بڑی دیر تک ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن مسلسل اصرار پر انہوں نے مجھ سے حلف لیا کہ اگر نت نگر میں کبھی کوئی انکوائری ہوئی تو میں ہرگز کسی کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کوئی معلومات بیرسٹر نور الحسن سے بھی حاصل ہوئی تھیں۔ میں نے خوشی سے حلف اٹھا کر انہیں یقین دلایا کہ کسی جگہ کسی صورت ان کا نام کبھی نہیں آئے گا۔ میری یقین دہانی سے مطمئن ہو کر بیرسٹر صاحب نے اپنی انگریز بیوی کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا، ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے اور میرے کان کے پاس منہ لا کر ہلکی سرگوشی میں بتایا کہ پچھلے 10-15 برس سے یہ رواج چل نکلا ہے کہ نت نگر میں جب کوئی نئی فیکٹری تعمیر ہونے لگتی ہے تو اس وقت وہاں پر ایک آدھ ہندو مسلم فساد ضرور ہوتا ہے۔ سیٹھ صاحبان ہندو کاشتکاروں سے فیکٹری کے لیے زمین کا سودا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قیمتیں بڑھانے کے لیے کسانوں سے ایجیٹیشن شروع کروا دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ ایجیٹیشن سیاسی رنگ پکڑ لیتی ہے۔ اس مرحلے پر بھاگلپور کی راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کا صدر کمار اندر دیو نارائن سنگھ سیٹھوں سے منہ مانگی رقم وصول کرتا ہے اور اس کا سیکریٹری ست نارائن پانڈے اپنے مسلح غنڈے مسلمانوں پر چھوڑ کر ہندو مسلم فساد کرواتا ہے۔ کچھ مسلمان مارے جاتے ہیں، چند مسلمان لڑکیاں اغوا ہو جاتی ہیں۔ ہندو کسان اپنی ایجیٹیشن کو بھول کر دل جمعی سے مسلمانوں کی لوٹ مار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ رات بھر کی لوٹ کھسوٹ کے بعد علاقے پر کرفیو نافذ ہو جاتا ہے۔ کرفیو کی آڑ میں کمشنر یا کلیکٹر فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ دیتا ہے۔ سیٹھ صاحبان گورنمنٹ کے کسی فنڈ میں خاطر خواہ عطیہ دینے کا اعلان فرماتے ہیں اور اس طرح نت نگر میں بڑی خوش اسلوبی سے ایک نئی فیکٹری کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس بار بھی سیٹھ بدری پرشاد نے کمار اندر دیو نارائن سنگھ کے ساتھ کوئی ساز باز کی ہے؟ بیرسٹر نور الحسن نے اپنے بند ڈرائنگ روم میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے ہونٹوں کو عین میرے کان کے ساتھ ملا کر آہستہ سے بولے، سننے میں آیا ہے کہ اس بار 50,000 روپے پر سودا طے ہوا ہے۔ اگلا سارا دن میں نے بھاگلپور کلیکٹریٹ کے ریکارڈ روم میں سرو کیا۔ پچھلے 10 برس کے دوران نت نگر میں جتنی فیکٹریاں لگائی گئی تھیں ان سب کی فائلیں نکال کر پڑھیں۔ واقعی بیرسٹر نور الحسن کی بات حرف بحرف صحیح تھی۔ ہر فیکٹری کی بنیاد ہندو مسلم فساد پر کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ ان فسادات کے سلسلے میں نہ کہیں اندر دیو نارائن سنگھ کا نام آتا تھا، نہ ست نارائن پانڈے کا، بلکہ پولیس اور مجسٹریٹوں کی تحقیقاتی رپورٹوں میں بالالتزام مسلمانوں ہی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا۔ نت نگر میں کچھ مزید تحقیقات کے بعد ایک روز میں نے رائے بہادر سیٹھ بدری پرشاد کو اپنے دفتر میں طلب کیا۔ رائے بہادر بادامی سلک کی شیروانی اور سفید براق دھوتی میں ملبوس، زری دار پگڑی پہنے اور ماتھے پر 1.5-2 انچ لمبا پان کے پتے کی شکل کا تلک لگائے خرامہ تشریف لائے اور کرسی پر بیٹھتے ہی
انہوں نے سرکار والا مدار کے ساتھ اپنی خاندانی وفاداری پر ایک طویل تقریر چھاڑ دی۔ میں نے حکومت کے ساتھ ان کی خیر سگالیوں اور وفا شعاریوں کی جی بھر کر تعریف کی اور ساتھ ہی کہا، سیٹھ صاحب، آپ اپنے وقت کے حاتم طائی بھی تو ہیں۔ کارہائے خیر میں آپ کے فیاضانہ چندوں کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میری اس بات پر سیٹھ معاً محتاط ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے دل میں یہ خطرہ ابھرا کہ اس تمہید کے بعد غالباً میں ان سے کسی فنڈ کے لیے چندہ مانگنے والا ہوں۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر وہ بولے، ارے جناب، کہاں کے حاتم طائی، دن رات کولہوں میں جت کر ٹکڑا کماتے ہیں۔ جب کبھی پرماتما کی دیا ہوتی ہے تو حضور لوگ کی سیوا بھی کر لیتے ہیں۔ آج کل ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ اس فیکٹری کے جھنجٹ نے سارا کاروبار ٹھپ کر دیا۔ موقع پا کر میں نے ترک کا پتہ پھینکا، سیٹھ جی، آپ کا ہاتھ کب تنگ ہوتا ہے؟ ابھی تو آپ نے کمار اندر دیو نارائن سنگھ کو 50,000 روپے کا دان دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سیٹھ صاحب کو ایک جھٹکا لگا۔ ان کے ہونٹ خشک ہو کر یوں پھڑپھڑانے لگے جیسے چڑیا کا بچہ انڈے سے نکل کر زمین پر گر پڑتا ہے اور بڑی بے بسی سے سسک سسک کر سانس لینے کے لیے چونچ کھولتا ہے۔ میں نے اپنے لہجے میں ذو معنی طنز بھر کر کہا، آپ پریشان کیوں ہو گئے سیٹھ صاحب؟ کمار اندر دیو نارائن سنگھ بڑے نیک آدمی ہیں۔ وہ آپ کا روپیہ بڑی ایمانداری سے اسی کار خیر میں لگائیں گے جس کے لیے آپ نے دان دیا ہے۔ رائے بہادر سیٹھ بدری پرساد کے منہ میں مصنوعی دانتوں کا جبڑا کسی قدر ڈھیلا پڑ گیا۔ اپنے پوپلے منہ سے اسے سنبھالتے ہوئے انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں نے بڑی بے رخی سے انہیں روک دیا۔ میں نے رکھائی سے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، رائے بہادر، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ رائے بہادر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے گھورا۔ وہ توأم و کرہن کرسی کے بازوؤں کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے تو ان کی پتلی پتلی ٹانگوں پر دھوتی کے پلے ادموئی مرغی کے پروں کی طرح پھڑپھڑا رہے تھے۔ ان کی زری دار پگڑی بھی بے ترتیبی سے ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی اور مصنوعی دانتوں کا جبڑا ہل جانے کی وجہ سے الائچی اور باداموں کا لعاب جنہیں وہ عرصہ سے چبا رہے تھے منہ کے ایک کونے سے پان کی پیک کی طرح بے اختیار بہنے لگا۔ رائے بہادر نے جوں توں کر کے الائچی اور باداموں کے لعاب کا ایک لمبا سا گھونٹ نگلا اور بڑی لجاجت سے بولے، حضور، میں آپ کا داس ہوں۔ آپ نے جس سیوا کے لیے مجھے بلایا تھا اس کا حکم دیں، میں ہر طرح حاضر ہوں۔ میں نے تلخی سے کہا، رائے بہادر، کمار اندر دیو نارائن سنگھ کو 50,000 کا دان دے کر آپ نے جو سیوا کرنی تھی وہ تو کر ہی چکے ہیں۔ اب آپ گھر جا کر شانتی سے سکھ کی نیند سوئیں۔ میری اصلی بات سنی انسنی کر کے سیٹھ صاحب جاتے جاتے دروازے میں رکے اور پکار کر ایک بار پھر اپنی وہی پرانی رٹ لگائی، حضور، میں آپ کا داس ہوں۔ آپ جس سیوا کا حکم دیں گے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اگلے روز میں نے کمار اندر دیو نارائن سنگھ کو اپنے دفتر میں بلایا۔ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہلوا بھیجا کہ شام کو وہ کلب میں آ ہی رہے ہیں، جو بات کرنی ہو وہیں کر لی جائے۔ شام کے وقت کمار اندر دیو نارائن سنگھ کلب تشریف لائے۔ ایک ہاتھ میں وسکی کا گلاس اٹھائے وہ بڑے تمتراک سے میری طرف لپکے اور لہک لہک کر بولے، جناب اسسٹنٹ کمشنر بہادر، آداب عرض ہے۔ آج کل بڑی بڑی طلبیاں ہو رہی ہیں، لیجئے بندہ حاضر ہے، فرمائیے کیا حکم ہے۔ پہلے تو میں نے ان کا کوئی نوٹس نہ لیا، لیکن جب دوسری بار انہوں نے اسی طرح بلند آہنگی سے اپنی موجودگی کا اعلان کیا تو میں نے خشک سا جواب دیا، مسٹر سنگھ، میں دفتر کی باتیں دفتر ہی میں کیا کرتا ہوں، کلب میں سرکاری باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کمار اندر دیو نارائن سنگھ نے غٹ غٹ کر کے وسکی کا گلاس ختم کیا اور گردن جھٹک کر غصے سے بولے،
باپ رے باپ، یہ ٹھاٹھ ہیں جناب کے؟ ارے شکروار 8 دن تو آپ کی سروس ہے، ابھی سے دماغ آسمان پر چڑھا ہوا ہے۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کمار صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے بار میں گئے اور وسکی کا ایک تازہ گلاس بھروا کر لے آئے۔ میرے سامنے کھڑے کھڑے انہوں نے 2-3 سانس میں گلاس خالی کر دیا اور گرج کر بولے، اسسٹنٹ کمشنر بہادر کلب میں بات کرنے کے عادی نہیں، کمار اندر دیو نارائن سنگھ کو دفتروں میں حاضری بھرنے کی عادت نہیں، اب بات بنے تو کیسے بنے؟ میں نے جواب دیا، مسٹر سنگھ، آپ کل صبح 10 بجے میرے دفتر میں تشریف لا سکتے ہیں۔ کمار صاحب نے تحقیر و استہزاء سے بھرپور بڑے زور کا قہقہا لگایا اور چھاتی پھلا کر بولے، آپ کا یہ خاکسار کمشنر اور کلیکٹر سے نیچے کسی ٹٹ پونجیے دفتر میں نہیں جایا کرتا، یہ بات اب تک آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے تھی۔ کمار صاحب کو نظر انداز کر کے میں اٹھا اور بلیئرڈ کھیلنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمار صاحب پیچ و تاب کھاتے چند قدم میرے ساتھ چلے، پھر رک گئے اور پکار کر بولے، مجھے غلطی سے سیٹھ بدری پرساد نہ سمجھ بیٹھنا، ہاں میرا نام کمار اندر دیو نارائن سنگھ ہے، ہاں۔ جس طرح کچھ مسلمان چپکے نت نگر سے ہجرت کر رہے تھے، اسی خاموشی سے کچھ اور لوگ نت نگر میں داخل بھی ہو رہے تھے۔ ان میں اکثریت کثرتی جسموں والے غیر مسلم لاٹھیالوں کی تھی، جو ہر روز بردوان، دربھنگا اور مونگیر کی طرف سے آ کر نت نگر میں خون کے کینسر کی طرح سرایت کر رہے تھے۔ پولیس انسپکٹر بشیشر ناتھ تیواری نے تو یہ کہہ کر مجھے ٹرخا دیا کہ یہ لوگ نت نگر کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے چوکیداروں کے عزیز و اقارب ہیں، جو ان سے ملنے ہر سال آتے ہیں، لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اگر یہاں پر ان کے کوئی رشتہ دار ہوتے تو یہ کچھ نہ کچھ وقت تو ان کے ساتھ ضرور گزارتے۔ اس کے برعکس یہ لوگ سمدار لاٹھیاں، برچھے، بھالے اور گینتیاں اٹھائے سارا دن گلیوں اور بازاروں میں مٹر گشت کرتے تھے، اور سرے شام چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر کھلی جگہوں میں منڈلیاں جماتے تھے، بھنگ گھونٹتے تھے، چرس اور گانجا پیتے تھے، ڈھولکیاں بجا بجا کر پوربی زبان کے فحش گیت گاتے تھے، نشے میں دھت ہو کر اچھلتے کودتے ناچتے اور ساری رات اسی طرح دھما چوکڑی مچاتے رہتے تھے۔ ایک روز میں چند پولیس کانسٹیبلوں کے ساتھ بائیسیکل پر شہر کا گشت کر رہا تھا تو دور سے دیکھا کہ ایک گلی میں ست نارائن پانڈے دھوتی پہنے جھپٹا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے 4-5 لاٹھیال تھے اور 2 چوکیدار بندوقیں کندھے پر رکھے تیز چل رہے تھے۔ میں نے بندوق والوں کو للکار کر روکا اور ان سے ان کا لائسنس مانگا۔ یہ ان کی اپنی بندوقیں تھیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی لائسنس تھا۔ میں نے بندوقوں کے اصلی مالکوں کا نام پوچھا تو بڑی دیر تک ٹال مٹول کرتے رہے۔ میں نے بندوقیں ضبط کر لیں اور دونوں آدمیوں کو بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھنے کے الزام پر پکڑ لیا اور ایک سپاہی کے ساتھ تھانے بھجوا دیا۔ ساری رات تھانے میں بیٹھ کر میں نے نت نگر کے تمام لائسنس داروں کی فہرست تیار کی جنہیں بندوق یا رائفل یا ریوالور رکھنے کی اجازت تھی۔ 30 ہندوؤں کے پاس 50 بندوقوں اور 8 پستولوں کے لائسنس تھے۔ صرف 2 مسلمانوں کے پاس ایک بندوق تھی، دونوں کے دونوں ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے۔ میں نے پولیس انسپکٹر بشیشر ناتھ تیواری کو ساتھ لیا اور راتوں رات ایک لائسنس ہولڈر کے گھر جا کر ان کے اسلحہ کا معائنہ کیا۔ ہندو لائسنس داروں کی 7 بندوقیں اور 2 ریوالور غائب تھے۔ ان میں وہ 2 بندوقیں بھی شامل تھیں جنہیں آج ہی میں نے ست نارائن پانڈے کے جلوں میں جانے والے 2 غیر مجاز مشتنڈوں کے قبضے سے چھین کر ضبط کیا تھا۔ لاپتہ اسلحہ کے متعلق
ان کے مالکوں کے پاس بس ایک ہی بندھا بندھایا پامال اور فرسودہ جواب تھا کہ صفائی یا مرمت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ کب بھیجا ہے، کس کے پاس بھیجا ہے، کس کے ہاتھ بھیجا ہے، کوئی رسید ہے؟ ان سوالوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لائسنس داروں کی اکثریت بڑے بڑے سیٹھوں پر مشتمل تھی۔ ان کے اسلحہ کی جانچ پڑتال کے سلسلے میں مجھے ان کی وسیع و عریض حویلیوں کے کچھ اندرونی حصے دیکھنے کا موقع بھی میسر آیا۔ ایک چیز جو ان سب میں مشترک تھی وہ پوجا پاٹھ کا کمرہ تھا۔ سنگ مرمر کے اس کمرے میں مختلف دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کے ساتھ کئی گھروں میں گاندھی جی کا بت بھی نصب تھا۔ ایک جگہ یہ بت سونے میں ڈھلا ہوا تھا، اس کے پاس کئی چراغ جل رہے تھے اور سامنے پھولوں سے لدی ہوئی چنگیر پڑی تھی، جیسے ابھی ابھی کسی نے آرتی اتاری ہو۔ ایک شاندار حویلی میں جب ہم پہنچے تو رات کے 2-2:30 بجے تھے۔ ایسے نا وقت پولیس انسپکٹر کے ساتھ مجھے آتا دیکھ کر گھر کے ملازم گھبرا گئے۔ بوکھلاہٹ ہی بوکھلاہٹ میں وہ ہمیں دالان در دالان گھما کر حویلی کے اندر ایک عجیب کمرے میں لے گئے۔ یہ ایک لمبا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں کسی قسم کا کوئی فرنیچر نہ تھا۔ زمین پر چاندنی کا فرش تھا اور طاقچے میں ایک مدھم سی میلی سی لالٹین جل رہی تھی۔ کمرے کے ایک سرے پر ایک بے حد موٹا سیٹھ گاؤ تکیے کے سہارے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ کمرے کے دوسرے کنارے ایک اسی قدر موٹی سے ٹھانی بالکل اسی طرح کا آسن جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے سمن بکمن یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے گیان دھیان میں مگن ہوں۔ دونوں کے عین سامنے چھت سے لوہے کی 2 موٹی موٹی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ زنجیروں کے جو سرے سیٹھ اور سیٹھانی کے چہروں کے قریب آویزاں تھے ان میں پیتل کے چمکدار گول گول ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ یہ سارا سامان مجھے بڑا الف لیلوی سا نظر آیا۔ شاید یہ زنجیریں سیٹھ کے پوشیدہ خزانوں کی کنجیاں ہوں اور میاں بیوی اسی طرح اکڑوں بیٹھ کر ساری رات ان کی حفاظت کرتے ہوں، یا شاید یہ زنجیریں کھینچنے سے کمرے کے فرش میں پراسرار سرنگیں کھل جاتی ہوں جو پولیس انسپکٹر کے ساتھ مجھے نگل کر ایسے تہہ خانوں میں پہنچا دیں گی جہاں سے ساری عمر کسی کو ہمارا نشان تک نہیں ملے گا۔ میرا ذہن کچھ ایسے ہی افسانوی خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا کہ اچانک سیٹھ نے اپنے سامنے والی زنجیر کے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا اور اسے زور سے کھینچ کر ہاتھی کی طرح جھولنے لگا۔ کچھ دیر کی تگ و دو کے بعد جب وہ لشتم پشتم ہانپتا کانپتا اپنی دونوں ٹانگوں پر ایستادہ ہو گیا تو یہ عقدہ کھلا کہ یہ پراسرار زنجیریں دراصل سیٹھ اور سیٹھانی کے موٹاپے کا سہارا ہیں اور وہ انہی کے ساتھ لٹک جھٹک کر بیٹھتے ہیں اور انہی کے ساتھ جھول جھال کر اٹھتے ہیں۔ اس سیٹھ کے پاس 3 بندوقوں اور 1 ریوالور کا لائسنس تھا۔ 3 میں سے 2 بندوقیں غائب تھیں۔ نمبروں کا جائزہ لینے سے منکشف ہوا کہ یہی وہ 2 بندوقیں تھیں جو ست نارائن پانڈے کے 2 ساتھیوں سے ہم نے اسی روز اپنے قبضہ میں لی تھیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں سیٹھ صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی 2 بندوقیں غیر قانونی طور پر ست نارائن پانڈے کو کس مقصد کے لیے دی ہیں۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے سیٹھ صاحب گندم کے بورے کی طرح ٹیڑھے ہو کر لڑکے اور تھپ سے زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئے۔ اب اس نے منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر بلا کی چپ سادھ لی اور میرے پے در پے سوالوں کے جواب میں گمسم بیٹھا فقط اپنی گول گول آنکھیں گھماتا رہا۔ میں نے پولیس انسپکٹر کو حکم دیا کہ وہ سیٹھ کے خلاف آرمز ایکٹ کی مناسب دفعہ کے تحت فوراً باضابطہ رپورٹ درج کرے۔ یہ سنتے ہی سیٹھ کی بیوی نے واویلا مچا دیا اور اپنی زنجیر کے ساتھ جھول جھول کر کھڑا ہونے کی سرتوڑ کوشش میں لگ گئی۔ اس ساری قد و کاوش کے بعد میرے پاس اب نتھ نگر کی اصلی صورتحال کے متعلق کافی قرائنی شہادت جمع ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے بڑی محنت سے کلیکٹر کے لیے ایک مفصل اور مدلل رپورٹ لکھی
کہ نت نگر میں ان قریب ہندو مسلم فساد کا شدید خطرہ ہے۔ فساد کا منصوبہ ایک منظم سازش کا نتیجہ نظر آتا ہے، جس کا سرغنہ کمار اندر دیو نارائن سنگھ کا سیکریٹری ست نارائن پانڈے ہے۔ اس مقصد کے لیے سیٹھ بدری پرساد نے غالباً کمار اندر دیو سنگھ کو کچھ مالی امداد بھی دی ہے۔ بظاہر اس فساد کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ہندو کسانوں کی حالیہ ایجیٹیشن کا رخ سیٹھ بدری پرساد کی سلک فیکٹری سے موڑ کر مسلمانوں کی لوٹ مار کی طرف پھیر دیا جائے۔ نت نگر کے مسلمان بڑی بے بسی سے یہ نوشتہ دیوار پڑھ رہے ہیں اور ان کی اکثریت بے حد خوف زدہ ہے۔ کچھ مسلمانوں نے ان خطرات کے پیش نظر اپنی مستورات اور بچوں کو دوسرے محفوظ مقامات پر بھیج دیا ہے۔ نت نگر میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک بہت سے خطرناک قسم کے گنڈوں کا جھمگھٹا نمودار ہو گیا ہے۔ ان کی کچھ ٹولیوں نے نشے میں دھت ہو کر نماز تراویح کے دوران چند مسجدوں کے قریب ڈھول بجانے اور غل غپاڑہ مچانے کا وتیرہ بھی اختیار کر رکھا ہے۔ نت نگر کے ہندو لائسنس ہولڈروں کی 7 بندوقیں اور 2 ریوالور ان کی تحویل سے غائب ہیں۔ ان میں سے 2 بندوقیں ایسے مشکوک کرداروں سے برآمد ہوئیں جو ست نارائن پانڈے کی قیادت میں تیز قدم کہیں جا رہے تھے۔ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں باقی کا لاپتہ اسلحہ بھی ست نارائن پانڈے کے ذریعے شرپسند عناصر میں تقسیم نہ ہو گیا ہو۔ مقامی پولیس انسپکٹر اور اس کا عملہ نت نگر کی اس صورتحال سے حیرت انگیز حد تک لا تعلق اور غیر متاثر ہے۔ اس کی وجہ ان کی نااہلی یا بے حسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سب بڑے ہوشیار اور مستعد کارکن ہیں۔ لیکن فی الحال یہ الزام لگانا بھی مشکل ہے کہ سازشی عناصر کے ساتھ ان کی کسی قسم کی سانٹھ گانٹھ ہے۔ ان سب کوائف کے مد نظر میں نے کلیکٹر کی خدمت میں استدعا کی کہ مندرجہ ذیل اقدامات کو فوری طور پر بروئے کار لایا جائے۔ نمبر 1، نت نگر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جائے۔ نمبر 2، نت نگر کے تمام لائسنس ہولڈروں کا اسلحہ فوراً تھانے میں جمع کروا لیا جائے۔ نمبر 3، کچھ عرصہ کے لیے کمار اندر دیو نارائن اور ست نارائن پانڈے کا نت نگر میں داخلہ ممنوع قرار دیا جائے۔ نمبر 4، دربھنگا، بردوان اور مونگیر کی طرف سے آئے ہوئے لاٹھیالوں کے جتھوں کو منتشر کر کے نت نگر سے باہر بھیج دیا جائے۔ نمبر 5، مقامی پولیس کی امداد کے لیے ماؤنٹڈ ملٹری پولیس کا ایک دستہ فوری طور پر نت نگر کے تھانے میں تعینات کر دیا جائے۔ میرا گمان تھا کہ میری رپورٹ پاتے ہی کلیکٹر میری معاملہ فہمی اور نبض شناسی کی داد دے گا اور میری سفارشات کو بغیر کنج و کاؤ قبول کر کے ان پر فوراً عمل درآمد شروع کر دے گا۔ لیکن سارا دن گزر گیا اور کسی کے کان پر جوں تک رینگنے کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ شام گئے ایک چپڑاسی میرے پاس آیا اور پیغام دیا کہ کمشنر صاحب اپنے بنگلے پر سلام بولتے ہیں۔ بیوروکریسی میں بڑے افسروں نے اپنے کسی ماتحت کو اپنے پاس طلب کرنا ہوتا تو چپڑاسیوں کے ہاتھ سلام ہی بھجوایا جاتا تھا۔ میں وعلیکم سلام کرنے کمشنر کے ہاں پہنچا تو وہاں پر کلیکٹر، DIG اور SP بھی موجود تھے۔ چاروں کے منہ کسی قدر پھولے پھولے سے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کمشنر نے میری رپورٹ کے کاغذ زور سے زمین پر پٹکے اور غصے سے کہا، ہم نے تمہارے سپرد ایک نہایت معمولی اور چھوٹی سی انکوائری کی تھی، لیکن نہ جانے تم کس نوعیت کے فریب خیال میں مبتلا ہو کہ اس رپورٹ میں خام خواہ رائی کا پربت بنا لائے ہو۔ DIG نے زیادہ صاف گوئی سے کام لیا اور کہا کہ یہ رپورٹ مریضانہ ذہن کی پیداوار ہے۔ جس شخص کے اپنے ذہن میں فرقہ وارانہ تعصب سمایا ہوا ہو، اسے ہر جگہ کے مسلمان ہر وقت خطرات ہی خطرات میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ SP نے فرمایا، نت نگر کی پولیس پر بے اعتمادی کا اظہار کر کے
میں نے اس کی توہین کی ہے جس پر مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ کلیکٹر مسٹر پریڈو البتہ خاموش بیٹھے رہے۔ سر، میں نے کمشنر صاحب کو مخاطب کر کے کہا، نت نگر کی جو حقیقی صورتحال ہے اس کا نقشہ میں نے بے کم و کاست آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس پر سنجیدگی سے غور کرنا آپ کا کام ہے۔ اس بات پر کمشنر غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو گیا اور گرج کر بولا، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم صرف مسخروں کا جھنڈ ہیں اور تمہاری بعید از کار رپورٹ کے رتب و یابس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے؟ کمشنر نے میری رپورٹ میری طرف پھینکی اور کہا، یہ نادر دستاویز تمہاری اپنی تحویل ہی میں رہے تو اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے فائل میں لگا کر تمہیں سارے دفتر کا نشانہ تضحیک بننے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے نت نگر کے چارج سے سبکدوش کر دیا۔ اس میٹنگ سے فارغ ہو کر جب میں اٹھنے لگا تو کمشنر نے پکار کر کہا، اور ہاں، کمار اندر دیو نارائن سنگھ کے ساتھ خام خواہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رائے بہادر بدری پرشاد کو ہراساں کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ ان دونوں کے ساتھ نارمل تعلقات استوار رکھنا ہی مناسب ہوگا۔ میں نے اپنی رپورٹ چپکے سے جیب میں ڈالی اور پٹے پٹائے کتے کی طرح دم دبا کر کمشنر کی کوٹھی سے باہر چلا آیا۔ کلب تک پہنچتے پہنچتے میرے وجود میں خود اعتمادی کے سارے انڈے ٹوٹ پھوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ خاص طور پر کمشنر اور کلیکٹر بڑے پڑھے لکھے، عالم، فاضل، جہاں دیدہ، تجربہ کار اور منصف مزاج افسر تھے۔ ان کے رد عمل کے پیش نظر مجھے رہ رہ کر اپنے مشاہدے کی کوتاہی، اپنے فہم کی کجی اور نظم و نسق کے معاملے میں اپنی شدید نااہلی پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اندر ہی اندر ندامت اور خجالت کے پے در پے ریلوں نے مجھے کچھ ایسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا کہ ایک روز میں کلب میں کسی سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت تک نہ کر سکا۔ بھاگلپور کلب ایک نہایت وسیع و عریض کھلے میدان میں واقع تھا۔ طلوع آفتاب سے قبل اس میں انواع و اقسام کی رونق لگ جاتی تھی۔ ایک حصے میں شہر کے نوجوان جسمانی ورزشوں کے کرتب دکھاتے تھے، دوسری طرف بھاری بھرکم لالے اور لالیاں وزن گھٹانے اور بھوک بڑھانے کا جتن کرتے تھے۔ ایک کہنہ سال پیپل کے کھوکھلے تنے میں شیو جی مہاراج کی مورتی نصب تھی۔ عقیدت مند صبح سویرے اس پر سندور، مکھن، پھول اور حلوہ پوری کے چڑھاوے بڑی فراوانی سے چڑھایا کرتے تھے۔ ایک جٹا دھاری مہنت بڑی پابندی سے ان چڑھاووں کو سمیٹ لیتا تھا اور پھر مورتی کے سامنے بیٹھ کر پاٹ آرمبند کر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کا ایک گروہ بھی آنکھیں بند کر کے پوجا میں مستغرق ہو جاتا تھا۔ پھر کہیں دور پیچھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی۔ جوں جوں یہ آواز قریب آتی تھی، اس ماحول کی عبودیت کا طلسم ٹوٹنے لگتا تھا۔ جٹا دھاری مہنت کے علاوہ اور بھی بہت سے پجاریوں کی محویت میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز بڑی شدت سے خلل انداز ہونے لگتی تھی۔ جب یہ آواز پیپل کے عین قریب پہنچ جاتی تھی تو مہنت جو دیر سے کن اکھیوں سے دور سے آتے ہوئے گھوڑوں اور ان کے سواروں کا جائزہ لے رہا ہوتا، یکا یک ہری اوم کہتے ہوئے آنکھیں کھول کر اور آسن بدل کر بیٹھ جاتا تھا۔ کئی دوسرے پجاری بھی گردنیں موڑ موڑ کر عبادت کا حق ادا کرتے تھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان عربی نسل گھوڑوں کا نظارہ کرنے لگتے جن پر رانو اور ٹونو ہر صبح اپنی مارننگ رائڈ کے لیے نکلا کرتی تھیں۔ رانو نے سرخ کارڈرائے کی پتلون اور زرد رنگ کا جمپر پہنا ہوتا تھا اور پیچ در پیچ زلفوں کو سمیٹ کر وہ سبز ریشم کے اسکارف میں برمیوں کی طرح بڑی سمارٹ گرہ باندھ لیتی تھی۔ ٹونو برجس اور چیک دار رائڈنگ کوٹ پہنتی تھی۔ اس کے سر پر کاسنی مخمل کی گول ٹوپی ہوتی تھی جس کے نیچے سے اس کے سرکش بالوں کی لٹیں سمپولیوں کی طرح اس کے گالوں کو ڈستی رہتی تھیں۔ ان کے گھوڑے ایک ساتھ مستانہ چال سے بھاگتے تھے
اور ان کے زیر و بم کے ساتھ فضا میں طرح طرح کے رنگین غبارے بنتے اور بکھرتے تھے۔ جب وہ پیپل کے درخت کے پاس سے گزر جاتی تو جٹا دھاری مہنت دوبارہ آنکھیں موند کر بیٹھ جاتا اور دوسرے پجاری بھی سر جھکا کر از سر نو گیان دھیان میں مشغول ہو جاتے۔ پجاریوں کی آنکھوں میں نور اور دل میں سرور پیدا کرنے کے بعد رانو اور ٹونو کلب میں میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکتی تھیں اور چند لمحے خوش گپیاں کر کے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر میدان کے دوسرے سرے پر کمشنر کے بنگلے کے پاس پہنچ جاتی تھیں۔ بوڑھا کمشنر بھی غالباً انہی کے انتظار میں اپنا پیلا ڈریسنگ گاؤن پہن کر صبح سویرے لان میں نکل آتا تھا اور اپنے مالی کے ساتھ مل کر باغبانی کے شغل میں وقت گزارا کرتا تھا۔ وہ اس علاقے کا سب سے بڑا افسر تھا، اس لیے رانو اور ٹونو بھی اس کے ساتھ زیادہ دیر تک باتیں کیا کرتی تھیں۔ نت نگر کی رپورٹ کے متعلق کمشنر سے ڈانٹ کھانے کے چند روز بعد ایک صبح میں نے رانو اور ٹونو کے درشن کرنے کے لیے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو سامنے والا میدان بالکل خالی تھا۔ نہ پیپل تلے پجاریوں کی منڈلی تھی، نہ کثرتی نوجوانوں کا جھمگھٹا، نہ بھاری بھرکم لالوں اور ہانپتی ہوئی لالیوں کی قطار تھی۔ کمشنر کے لان میں بھی کوئی پیلا ڈریسنگ گاؤن گلاب کے پودوں پر جھکا ہوا دکھائی نہ دیتا تھا۔ سورج نکل آیا لیکن رانو اور ٹونو کے گھوڑے کسی جانب سے نمودار نہ ہوئے۔ میں تیار ہو کر اپنے دفتر پہنچا تو کچہری میں بھی مقدمہ بازوں کا کوئی خاص رش نہ تھا۔ وکیل وکلاء بھی خال خال نظر آتے تھے۔ میرا پیشکار بھی غیر حاضر تھا۔ کچھ دیر بعد میرا کورٹ انسپکٹر چند کاغذات لے کر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ کل رات نت نگر میں ہندو مسلم بلوہ ہو گیا۔ اب نت نگر میں کرفیو اور بھاگل پور میں دفعہ 144 نافذ ہے، اس وجہ سے کچہریاں بے رونق ہیں۔ نت نگر میں فساد کی خبر میرے دل نے اس طرح وصول کی جیسے ماہ سیام میں اولین روزے دار ہلال عید کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے نفس کی ساری کمینگی مسرت و انبساط کے تھپیڑوں سے جوش کھا کھا کر سمندر کی لطیف جھاگ کی طرح میرے وجود پر چھا گئی۔ بیوروکریسی کا بے نام سا پلہ جو خفیہ طور پر میرے اندر ہی اندر پرورش پا رہا تھا، ایک دم انگڑائی لے کر جوان ہو گیا اور دم اکڑا کر، چھاتی پھلا کر، تھوتنی اٹھا کر باولے کتے کی طرح بے تحاشا بھوں بھوں کرنے لگا کہ دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ نت نگر کی گلیوں میں خون تو نہتے مسلمانوں کا بہا تھا، لیکن اس فتح و نصرت کا سارا صحرا میری انا فقط اپنے ہی سر باندھنے پر مصر تھی۔ مسجد میں تراویح پڑھتے ہوئے نمازیوں پر حملہ تو نشے میں چور مسلح لاٹھیالوں نے کیا تھا، لیکن میرا پھولا ہوا نفس کچھ اس طرح دون کی لے رہا تھا گویا یہ سب اس کے اپنے ہی بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ سرکاری اعلان کے مطابق اس فساد میں 4 مسلمان شہید اور 1 لڑکی اغوا ہوئی تھی۔ اس خبر سے مجھے قدرے مایوسی ہوئی۔ کمشنر، کلیکٹر، DIG اور SP کے سرے پرغرور کو نیچا دکھانے کے لیے تو مجھے اس سے کہیں زیادہ کشت و خون کی ضرورت تھی۔ نت نگر کے اس ایک واقعہ نے میری ذات کو افسرانہ وقار کی بھٹی میں تپا کر بیوروکریسی کی اس روایتی مشین میں باضابطہ فٹ کر دیا جو حسد، رقابت، کشاکشی اور زدہ زدی کے تیل سے چلتی ہے، اور جس میں انفاس اور املاک اور ناموس کا نقصان احساس کے پیمانے سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ 4 قتل، 1 اغوا، 12 خنجر زنیوں، 8 آتش زدگیوں کا حساب جوڑ کر اعداد و شمار کے گوشواروں میں ڈھال لیا جاتا ہے۔ مجھے بڑی توقع تھی کہ جب کمشنر اور کلیکٹر اور DIG اور SP کلب میں آئیں گے تو میرے ساتھ آنکھیں چار کرنے سے شرمائیں گے اور کترائیں گے، لیکن یہ امید بھی نقش بر آب ثابت ہوئی۔ یہ حضرات بدستور کلب آتے تھے، ٹینس، بلیئرڈ اور رم کھیلتے تھے، کوئی ہے کہ نعرے لگا کر وسکی منگواتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسب دستور
ہی ہا ہا کر کے ڈنر کے وقت اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے تھے۔ انہی دنوں ایک روز کمشنر نے نت نگر کی متنازعہ سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ رائے بہادر سیٹھ بدری پرساد نے وار فنڈ میں 1,00,000 روپے کا گراں قدر عطیہ دیا اور مقامی پولیس کی حفاظت میں فیکٹری کی تعمیر کا کام بعنوان شائستہ شروع ہو گیا۔ نت نگر کے فساد کی فائل تو بہت جلد داخل دفتر ہو گئی اور تاکہ نسیاں کی زینت بن گئی، لیکن میں اپنی مسترد شدہ رپورٹ کو بڑی احتیاط سے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ ڈی آئی جی اور ایس پی تو نسبتاً کم تعلیم یافتہ اور ٹامی ٹائپ کے روایتی پولیس آفیسر تھے، لیکن کمشنر اور کلیکٹر دونوں بڑے شائستہ، مہذب، باوقار اور پڑھے لکھے آدمی تھے۔ کمشنر بڑا سنجیدہ تاریخ دان تھا اور فرصت کے اوقات میں خوبصورت مصوری کرنے کا شوقین تھا۔ کلیکٹر فلسفے کا طالب علم رہا تھا اور انسانی اور اخلاقی اقدار پر اس کی گہری نظر تھی۔ کیا سچ مچ انہیں اس بات کا ایمانداری سے یقین تھا کہ نت نگر میں ہندو مسلم فساد کا خدشہ محض میرا فرضی واہمہ تھا؟ کیا پولیس کی رپورٹوں نے واقعی ان کی آنکھوں پر ایسی مضبوط پٹی باندھ دی تھی کہ اس فساد کا کوئی شائبہ تک ان کو بالکل نظر ہی نہ آتا تھا؟ کیا کچھ ایسی دوسری مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ اس صورتحال کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے؟ کچھ عرصہ تو یہ سوالات کانٹے کی طرح میرے دل میں کھٹکتے رہے، لیکن جیسے جیسے انگریز افسروں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بڑھا، ویسے ویسے ان سوالوں کے جواب بھی خود بخود مجھے ملتے گئے۔ انگریز افسر اپنی ذات میں کتنے ہی مہذب اور متمدن، منصف مزاج، با اخلاق کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے ایک اور فقط ایک نصب العین ہوتا تھا، وہ یہ کہ ہر حالت میں، ہر طرح سے، ہر سطح پر برٹش راج کا استحکام اور بالادستی برقرار رہے۔ جس طرح جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، اسی طرح اس مقصد کی برآوری میں بھی ان کے لیے سب کچھ حلال تھا۔ ذاتی تہذیب و تمدن، انصاف پسندی اور اخلاقی اقدار کو اس بنیادی نصب العین کے راستے میں حائل نہ ہونے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب نت نگر کا واقعہ رونما ہوا، اس وقت بر صغیر میں برٹش حکومت طرح طرح کے خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ مغرب میں ہٹلر کی فوجیں سارے یورپ پر چھائی ہوئی تھیں، مشرق میں جاپان فتح و نصرت کے ڈنکے بجاتا برما تک آ پہنچا تھا، ہندوستان میں بھی کانگریس کے تیور بری طرح بدلے ہوئے تھے۔ ان حالات میں بھاگلپور کے انگریز افسروں کو اپنے راج کی مصلحت اسی میں نظر آتی تھی کہ وہ ہر قیمت پر مقامی با اثر ہندوؤں کی خوشنودی اور خیر سگالی اپنے ساتھ رکھیں۔ اسی وجہ سے وہ نہ تو کمار اندر دیو نارائن سنگھ کے خلاف کوئی بات سننے پر تیار تھے، کیونکہ وہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کا سربرآوردہ لیڈر تھا، اور نہ ہی وہ ست نارائن پانڈے پر کسی شک و شبہ کی گنجائش دیکھتے تھے، کیونکہ وہ لاتعداد ہندو گنڈوں کے لاؤ لشکر کا سرغنہ تھا۔ اگرچہ رائے بہادر بدری پرساد اور دوسرے سیٹھ اپنے اپنے گھروں میں بڑی عقیدت سے گاندھی کی مورتیاں سجا کر رکھتے تھے اور غالباً ان کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن وہ علل اعلان سرکار والا مدار کی حلقہ بگوشی کا دم بھرتے تھے اور وار فنڈ میں بڑی فیاضی سے چندہ بھی دیتے تھے۔ اس لیے وہ بھی فی الوقت انگریز افسروں کی آنکھ کا تارا اور مقامی انتظامیہ کے راج دلارا تھے۔ ہندو اکثریت کی خوشنودی پر مسلمان اقلیت کی جان و مال اور عزت و ناموس کی قربانی رموز سلطنت کا ایک ادنا سا تقاضا تھی، جس میں ایک نت نگر چھوڑ 20 نت نگر بھی بڑی آسانی سے سما سکتے تھے۔ لیکن ایک برس کے اندر اندر جب ہوا کا رخ بدلا تو انگریز کی حکمت عملی نے بھی گرگٹ کی طرح اپنا رنگ تبدیل کر لیا۔ جولائی 1942 میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے واردھا میں اپنا وہ ریزولوشن پاس کیا جسے عرف عام میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک یا کوئٹ انڈیا موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں مطالبہ کیا گیا تھا
کہ برطانیہ ہندوستان کا اقتدار فوراً ہندوستانیوں کے حوالے کر کے حکومت چھوڑ دے، ورنہ اقتدار زبردستی چھیننے کی غرض سے گاندھی جی کی سرکردگی میں ایک زبردست عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ بظاہر اس تحریک کو عدم تشدد اصولوں کی بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن گاندھی جی سمیت سب کانگریسی لیڈر ڈو اور ڈائی یعنی کریں گے یا مریں گے کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ یہ نعرہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ایک کھلی دعوت تھی۔ 7 اگست 1942 کو بمبئی میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا، جس میں واردھا والے کوئٹ انڈیا ریزولوشن کی توثیق ہونا تھی۔ اس شام میں ٹینس کھیل کر کلب میں اپنے رہائشی کمرے کی طرف آیا تو برآمدے میں میرے کلیکٹر مسٹر پریڈو کی بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مسز پریڈو بڑی ہنس مکھ اور خوش اخلاق خاتون تھی، لیکن نتھ نگر کے سانحہ کی وجہ سے ہمارے باہمی تعلقات میں کسی قدر سرد مہری پیدا ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا، آج رات ان کے ہاں ایک انتہائی اہم ڈنر ہے جس میں میرا شریک ہونا لازمی ہے، اس لیے وہ خود مجھے مدعو کرنے آئی ہیں۔ میں رات 8 بجے کے قریب کلیکٹر کے ہاں پہنچا تو وہاں پر 2 اور انگریز افسر بھی موجود تھے، ایک ایس پی، دوسرا ایک فوجی میجر جو کسی خاص ڈیوٹی پر بھاگلپور آیا ہوا تھا۔ کلیکٹر نے شروع ہی میں یہ وضاحت کر دی کہ یہ ڈنر دراصل ایک ٹاپ سیکرٹ اسپیشل کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے، جس کے ہم 4 افراد ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ اگر آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے بمبئی کے اجلاس نے ہندوستان چھوڑ دو ریزولوشن کی توثیق کر دی تو کانگریس کو غیر قانونی جماعت قرار دے کر تمام بڑے بڑے لیڈروں کو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد خطرہ ہے کہ بہت سے لیڈر زیر زمین روپوش ہو جائیں گے اور عوام کو تخریبی کارروائیوں پر اکسائیں گے۔ یہ اسپیشل کمیٹی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ مسٹر پریڈو نے مجھے مخاطب کر کے خاص طور پر زور دیا کہ میں اس کمیٹی کے قیام اور کام کی اطلاع مسٹر ٹی پی سنگھ کو ہرگز نہ دوں۔ مسٹر ٹی پی سنگھ بھی آئی سی ایس کے افسر تھے اور مجھ سے 5 برس سینئر تھے۔ کچھ عرصہ قبل وہ انگریز افسروں کی ناک کا بال تھے۔ نتھ نگر کا چارج میرے ہاتھوں سے چھین کر انہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن اب بدلتے ہوئے ماحول میں صورتحال برعکس ہو گئی تھی۔ 8 اگست کو بمبئی میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس نے کوئٹ انڈیا قرارداد کی توثیق کر دی۔ گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر نہایت سخت تقریریں کیں۔ 9 اگست کی صبح کو کانگریس کی جماعت کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بہت سے سربراہ لیڈر ہر جگہ گرفتار ہو گئے۔ باقی سینکڑوں کارکن روپوش ہو کر زیر زمین چلے گئے۔ اس کے بعد جگہ جگہ قتل و غارت، لوٹ مار اور دہشت انگیزی کا دورہ شروع ہو گیا۔ بھاگلپور کا ضلع اس طوفان کی لپیٹ میں بڑی شدت سے آیا۔ سب سے پہلے ہم نے دور دور بکھرے ہوئے اکا دکا انگریز خاندانوں کو جمع کر کے بھاگلپور کلب میں یکجا کیا، پھر ایک سٹیمر جہاز خالی کروا کر دریا کے عین منجھدار میں گورا فوج کی نگرانی میں لنگر انداز کر دیا، تاکہ اگر مقامی حالات بالکل بے قابو ہو جائیں تو انگریز افسروں اور دوسرے انگریز خاندانوں کو اس میں بٹھا کر کسی محفوظ مقام کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ دن رات کانگریسی ہجوم جگہ جگہ ایسی قیامت برپا کر رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے بھاگلپور کا شہر ضلع کے دوسرے حصوں سے اور ضلع باقی صوبے سے کٹ کر الگ تھلگ رہ گیا۔ ہڑتالوں کی وجہ سے کھانے پینے کا سامان کمیاب ہو گیا اور کلب میں محصور انگریز خاندان صبح شام دال چاول پر گزارا کرنے لگے۔ 15 روز بعد
پٹنہ سے ایک فوجی ہیلی کاپٹر نے آ کر کلب کی گراؤنڈ میں سبزیوں اور گوشت کے کچھ تھیلے پھینکے تو بہت سے بوڑھے انگریز مرد اور عورتیں وفور جذبات سے سسک سسک کر رونے لگیں۔ اس تحریک کے دوران بھاگلپور کے ضلع میں تشدد اور تخریب کاری کے جو واقعات رونما ہوئے ان کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی۔ ایک پولیس کانسٹیبل کو جان سے مار کر اور یونین جیک میں لپیٹ کر درخت سے لٹکا دیا گیا۔ 2 چوکیداروں نے ملازمت سے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو ایک کی ناک اور دوسرے کے کان کاٹ ڈالے گئے۔ جگہ جگہ ریل کی پٹڑی کو اکھاڑنا اور ریل کے پلوں کو مسمار کر کے وہاں سرخ جھنڈیاں لگانا تاکہ ریل گاڑیاں حادثے سے دوچار نہ ہوں۔ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کی تاریں بار بار اور جگہ جگہ سے کاٹنا، ریلوے اسٹیشنوں، تھانوں، ڈاک خانوں، سرکاری دفتروں، کچہریوں، مال خانوں اور خزانوں پر حملے کرنا، لوٹنا اور نظر آتش کرنا، عدالتوں میں گھس کر مجسٹریٹوں کی کرسیوں پر قبضہ کر کے بیٹھنا اور مقدمات کی فائلوں کو درہم برہم کر کے ضائع کر دینا، ریل گاڑیوں میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا اور جگہ جگہ اور بار بار گاڑی روکنے والی ہنگامی زنجیر کو کھینچنا، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، مالیہ، آبیانہ اور دوسرا ہر قسم کا ٹیکس حکومت کو ادا کرنے سے انکار کرنا، ہڑتالیں کرنا اور سرکاری سرپرستی میں چلنے والی دکانوں اور بدیشی مال کی دکانوں اور گوداموں کو لوٹنا اور جلانا، کالجوں اور اسکولوں کو زبردستی بند کروانا، سرکاری ملازموں کا حقہ پانی بند کرنا، برطانوی نظام حکومت کے متوازی ہر سطح پر اپنا قومی نظام حکومت قائم کرنا اور چلانا، کاغذ کے نوٹوں کو رد کر کے صرف چاندی کے سکے اس طرح ذخیرہ کرنا کہ انگریزی کرنسی کا نظام معطل ہو کر ناکام ہو جائے۔ بھاگلپور کے ضلع میں یہ تمام حربے کسی نہ کسی حد تک کئی جگہ آزمائے گئے، لیکن رفتہ رفتہ تحریک کا زور ٹوٹ گیا اور حکومت کا پلہ بھاری رہا۔ اس ایجیٹیشن میں پولیس اور فوج کی فائرنگ سے سارے صوبہ میں جتنے لوگ مارے گئے ان کا صحیح شمار ناممکن ہے۔ جو گاؤں اس تحریک میں پیش تھے ان پر سزا کے طور پر اجتماعی جرمانہ یعنی کلیکٹو فائن بھی لگایا گیا۔ صوبہ بہار کے 8 ضلعوں کے 170 دیہاتوں سے 9,74,000 روپے کی رقم اجتماعی جرمانہ کے طور پر وصول کی گئی۔ اس میں بھاگلپور ضلع کے 24 گاؤں کا حصہ 1 لاکھ روپیہ تھا۔